میں ہوں سلمان حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب تک کی اہم ترین خبر آپ سے شیئر کریں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے خلاف معاملہ جوڈیشل کونسل میں نہیں چل سکتا۔ صدر مملکت نے آئین اور قانون سے تجاوز کیا۔ صدر آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے میں ناکام رہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ پبلک سرونٹ نہیں ہے، جبکہ کوئی بھی جج قانون سے بالا تر بھی نہیں ہے۔ 224 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا۔ اہم ترین اپڈیٹ سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس غیر آئینی قرار دیا ہے۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے خلاف معاملہ جوڈیشل کونسل میں نہیں چل سکتا۔ اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے جہانزیب عباسی سے۔ جی جہانزیب عباسی، مزید ورڈکٹ بیان کیجئے گا فیصلے کے۔ جی دیکھیں، آخرکار سپریم کورٹ نے یہ اہم تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 224 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس کو تو خارج کر دیا تھا، لیکن اس کی تفصیلات یعنی کس بنیاد کے اوپر وہ ریفرنس خارج کیا گیا، اس حوالے سے اب ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جاری کیا ہے۔ 224 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے تحریر کیا ہے۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک حاضر سروس جج کے خلاف انکوائری کرنا کونسل کا کام ہے، نہ کہ کسی اور کا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ پبلک سرونٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں ہے، اس لیے ان کی حد تک جو معاملہ ہے وہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل، جو کہ ایک فورم ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف شکایات سننے کا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو اہلیہ ہیں ان کا معاملہ نہیں جو ہے وہ چلایا جا سکتا۔ یہ معاملہ جو ہے وہ ایف بی آر میں اس کو جو ہے وہ ایف بی آر دیکھے۔ ساتھ ہی یہ کہا ہے ایف بی آر کو بھی یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ اس تمام معاملے کو آزادانہ طور کے اوپر دیکھیں، اور آرٹیکل 10A جو کہ شفاف ٹرائل کا مکمل حق دیتا ہے، وہ جو ہے وہ اس معاملے میں جن کے اوپر الزام ہے ان کو شفاف ٹرائل کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صدر مملکت نے آئین و قانون سے تجاوز کیا، اور کوئی بھی جج، لیکن ساتھ ہی اس میں توازن رکھتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی جج جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ اس جو اہم فیصلہ ہے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو الزامات تھے، یعنی جو بیرون ملک پراپرٹیز بنانے کا معاملہ تھا، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، تو اس لیے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس جو ہم نے دیکھا کہ جب یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا، تو جو پٹیشنر ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کا یہ موقف تھا کہ میری اور میرے اہل خانہ کی جاسوسی کی گئی، اور جاسوسی کر کے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ایک جاسوسی کے ذریعے جو ہے وہ ریکارڈ حاصل کیا گیا۔ تاہم اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب یہ تفصیلی فیصلے میں کہا ہے کہ جب اب یہ معاملہ تسلیم کر لیا گیا ہے، تو اس لیے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایف بی آر کو یہ معاملہ آلریڈی وہاں پہ زیر سماعت ہے، اس کی پیشیاں بھی ہم نے دیکھا ہوئی، تو یہ مجموعی صورتحال ہے۔ 224 صفحات پر مشتمل اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے جاری کر دیا ہے۔ جی ماہر قانون بیرسٹر ہمارے ساتھ وقاص ابریز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی کمنٹ کیا جا سکتا ہے فیصلے کے اوپر، بہرحال تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیگم کا تعلق اس صدارتی ریفرنس میں نہیں شامل ہونا چاہیے تھا، اس فیصلے کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، 224 صفحات سے مشتمل یہ ایک ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، اور اس کو ڈیپ ڈاؤن جا کے اسٹڈی بھی کرنا پڑے گا، چونکہ ابھی میرے پاس یہ ججمنٹ آئی اور میں اسے اسٹڈی کر رہا تھا، اور آپ کی مجھے کال موصولی۔ دیکھیں، اس کے اندر نا ججمنٹ کے اندر بڑا کرسٹل کلیئرلی ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس چیز کی تو وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو بدنیتی پہ مبنی ریفرنس تھا، اور اس ریفرنس کو کا مقصد یا اس کا مطمع نظر ایک جج کی ساہ کو متاثر کرنا تھا، ان کو ٹارگٹ کرنا تھا۔ بدنیتی سے مراد یہ ہے
کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس بالکل یہ اختیار نہیں ہے, کوئی پاس نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف کوئی معلومات اکٹھی کریں یا شواہد اکٹھے کریں اور ان کو ٹارگٹ کرے. چونکہ یہ کام ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, جو آرٹیکل 209 ہے آئین پاکستان کا. یہ استحقاق دیتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ وہ سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی یا پیکس کورٹ کے کسی جج کے کانڈکٹ کے بارے میں, کرپشن کے بارے میں یا ایسٹ بیان مینز کے بارے میں پوچھ گچھ کریں. ہمارے صدر پاکستان کا اس حوالے سے کیا کردار ہے وہ بھی آرٹیکل 209 میں بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ صدر پاکستان کا کام یہ ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن ملے تو آپ وہ انفارمیشن ایز اٹ از ٹرانسفر کریں سپریم جوڈیشل کونسل کو, نہ کہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ملتی ہے تو کوئی ایسٹ ریکوری یونٹ کے ممبران مل کے یا اس کے نیچے کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن کنڈکٹ کروائیں اور ایچ ایم رجسٹری سے کبھی آپ ویب سائٹ سے اس کا ریکارڈ ڈھونڈے, کبھی 192.com سے ڈھونڈے. چکے اس کیس کے اندر ہوا یہ کہ جسٹس صاحب کے جو اثاثے, جو ان کی اہلیہ کے اثاثے تھے, ان کو 192.com جو کہ یو کے کی ویب سائٹ ہے, ایٹ دی سیم ٹائم ایچ ایم رجسٹری جو کہ لینڈ کے حوالے سے, پراپرٹی کی انفارمیشن کے حوالے سے لنڈن کی ایک ویب سائٹ ہے, وہاں سے معلومات لی جا سکتی ہیں کسی بھی شخص کی. اس ضمن میں وقاص ہمارے ساتھ رہیے گا. عرفان قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے قانون. عرفان قادری صاحب, ایسے موقع پر جب یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت نے آئین و قانون سے تجاوز کیا ہے, صدر آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ فیصلے کے اندر بھی کہا کہ جاسوسی کا کوئی الزام نہیں ہے, جبکہ خود مان لیا گیا ہے کہ ہاں جائیدادیں ان کی اہلیہ کی صحیح باہر کے ملک میں ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سارا فیصلہ ابھی میں نے پڑھا نہیں ہے, تو یہ سنا ہے کوئی 200 صفحوں پہ یہ مشتمل ہے, لیکن یہ جو شارٹ آرڈر تھا اس سے تو یہ مختلف نہیں ہے. تو ریزلٹنٹ افیکٹ یہی ہے جو کہ شارٹ آرڈر کا تھا. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے شروع سے اس پہ بہت بار یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک اس فیصلے میں بہت سے سکم تھے, اور اب بھی میں سمجھتا ہوں گے, کیونکہ صدر پاکستان جو ہے ان کے بارے میں اس طرح کی آبزرویشنز دے دینا, جیسے کہ صدر پاکستان جو کہ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے سپریم کورٹ کے ججز کی, وہ ان کو اس حد تک سپریم کورٹ کے ججز خود ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیں کہ صدر کی حیثیت جو ہے اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیں. تو یہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے اس کو اتنا زیادہ اپنے یعنی سبارڈینیٹ کر لینا, جو کہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ خلاف آئین ہے یہ چیز. اور اس چیز پہ یہ جو سیاسی حکومت ہے پاکستان, یا جو بھی سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں, صدر کی جو پوزیشن ہے, جو حیثیت ہے کہ صدر جو ہے اب وہ سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ اتنا بھی ریفر نہیں کر سکتا بیچارہ کہ یہ جو یعنی آپ انکوائری کریں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ ایک عجیب و غریب یہ فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان کو, وزیر اعظم کو, اور ساری ہماری جو قومی اسمبلی ہے بشمول اپوزیشن کے, اس طرح کے تمام فیصلے عدالتوں کے دیکھنے چاہیے کہ کیا یہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم جو ہے عدالتوں سے پوچھ کے معاملے ریفر کریں گے یا اپنے کانسٹیٹیوشن. یعنی عرفان قادری صاحب, آپ کو کہیں سے نہیں لگا کہ صدر مملکت نے آئین اور قانون سے تجاوز کیا ہو یا آئین کے مطابق اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے میں ناکام نظر آئے ہوں؟ دیکھیں, صدر تو جواب دہ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے جج کو. وہاں لکھا ہے آرٹیکل 248 میں کہ صدر جواب دہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی تو میں سمجھتا ہوں اس فیصلے سے یہی وائلیشن ہو جاتی ہے کہ صدر کو وہ اس پہ بیٹھ کے تو اس پہ تنقید کر رہے ہیں صدر پہ. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں, اور یہ قومی اسمبلی کو دیکھنی چاہیے, مجھے نہیں دیکھنی یا میڈیا کو نہیں دیکھنی, بلکہ یہ ہماری سیاسی قوت جو ہے ان کو دیکھنی ہے کہ جج صاحبان کا دائرہ اختیار کتنا اور ان کا دائرہ اختیار کتنا. اچھا عرفان قادری صاحب, جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے یہ سارا تحریر کیا ہے فیصلہ, مگر اس تحریر میں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی جج قانون سے بالا تر نہیں ہے. یہ بھی تو خوشا ان چیز ہے نا 224 صفحات کے اندر یہ جملہ بھی لکھنا. نہیں, یہ قانون سے بالا تر ہو گیا نا جج, جبکہ صدر کو بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں. یعنی صدر کے فنکشنز جو ہیں صدر اس میں جواب دہ نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کو یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو یہ جو انہوں نے ریفر کیا ہے وہ سارا ہی یعنی اس کو غلط قرار دیا ہے پہلے فیصلے میں. دوسرا میں نے بھی پڑھا نہیں ہے, لیکن یہ سارا جو منطق ہے میں اس سے اگری نہیں کرتا, کیونکہ میرے تو سالہ سال میرے کئی دہائیاں تو کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہوئے گزری ہیں. میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس حد تک سپریم کورٹ جا کیسے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا وقاص، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے خلاف معاملہ جوڈیشل کونسل میں نہیں چل سکتا، یہ عدالت کے فیصلے کے اندر جملے ہیں، تو اس حد تک تو آپ راضی ہیں ان فیصلے سے کہ آپ اس پہ بھی کوئی اختلاف کرتے ہیں؟ یہ بالکل معقول بات کی گئی ہے اور معقول فیصلہ. اس فیصلے کے اندر جہاں تک جسٹس صاحبہ کی اہلیہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، وہ اینٹین ہولڈر ہیں، ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں، وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتی ہیں، اور ان کے اگر ایسٹ بیان مینز ہیں تو ہمارا ایف بی آر موجود ہے کہ ان سے پوچھے کہ یہ جو آپ کی پراپرٹیز ہیں، جو آپ نے ایسٹس بنائے ہیں، ان کے مینز کون سے ہیں، ان کے سورسز کون سے ہیں. تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے، ایک فورم ہے جو اویلیبل ہے. جس طرح ہمارے ملک میں اگر بیوروکریسی کو چلانے کے لیے، اس کے خلاف معاملات کو دیکھنے کے لیے ہمارا اینٹی کرپشن موجود ہے، اسی طرح ایف آئی اے موجود ہے، پولیس موجود ہے، ہر ایک معاملے کو ٹیکل کرنے کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے گئے ہیں. لہٰذا جسٹس صاحب کی اہلیہ کو ٹرائی کرنے کے لیے، ان کی پوچھ گچھ کرنے کے لیے جو ادارہ تھا وہ ایف بی آر تھا، نہ کہ سپریم جوڈیشل کونسل تھی. لیکن چونکہ وہ ڈائریکٹلی اس کا کنسرن شو کیا جا رہا تھا جسٹس صاحب کے ساتھ، لہٰذا سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو جانے کی، سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ وہ یہ شو کرنا وہاں پہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو ایسٹس ہیں، یہ ان کا جسٹس صاحب کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، اور یہ جو ایسٹس میرے پاس موجود ہیں، یہ میرے والد کی کوئی زرعی زمین تھی جسے بیچ کے میں نے یہ ایسٹس بنائے ہیں. اور جو 7.5 لاکھ پاؤنڈ کی پراپرٹی جو ان کی غالباً 3 پراپرٹیز تھی یو کے اندر جو انہوں نے فارن کنٹریز میں بنائی ہیں، وہ پراپرٹی کے بارے میں بھی یہی تھا کہ یہ جو میرے فادر کی مجھے انہیریٹنس کے اندر پراپرٹی تھی، اس سے میں نے بیچ کے یہ ایسٹس اپنے فارن کنٹری میں بنائے. جس طرح یہ عرفان قادری صاحب نے بات کی، میرے مینٹر ہے، میرے بڑے بھائی ہیں، استاد ہیں، میں ان کی بات سے کچھ حد تک اتفاق کرتا ہوں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آرٹیکل 209 اسی آئین پاکستان کا آرٹیکل ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس بھی جب کوئی انفارمیشن آئے اباؤٹ ٹو مس کنڈکٹ آف اینی جج یا جج کی کرپشن کے بارے میں، تو وہ ایز اٹ از میٹر جو ہے وہ کر دے گا اس کو ریفر ہماری سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور پھر اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل انکوائری کنڈکٹ کرے گی، وہ میٹر کو دیکھے گی. نہ کہ ہمارے ملک میں اس کیس کے اندر جو پرابلم آئی وہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے جو ساری تفصیلات جمع کی اور بدنیتی سے ایک جج کے خلاف اس کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ کی جو سرزنش کی گئی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس کی جو تفتیش کریں، تحقیقات کرو، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا؟ جبکہ آئین یہ اختیار صدر پاکستان کو دیتا ہے کہ وہ میٹر ریفر کریں، جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک فورم ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جوریسڈکشن سپریم جوڈیشل کونسل کی ہے. اچھا وقاص مجھے تھوڑی سی نا بات کنفیوژن لگ رہی ہے، ناظرین کے لیے کلیئر کر دیں. صدر نے یہی تو کیا نا، ایک درخواست ہے، انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفر کیا، سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلے میں کہا کہ نہیں، ان کی اہلیہ کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ ریفرنس دائر، یہ ایف بی آر یا ایسٹ ریکوری یونٹ اس کی تفتیش کرے. یہاں تک تو سب صحیح ہوا ہے کہ صدر مملکت کے پاس جو اپلیکیشن آئی تھی، وہ اپلیکیشن جو تھی جو بدنیتی پہ مبنی قرار دی جا رہی ہے، اس کے آپ پس منظر دیکھیں، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس بیک گراؤنڈ میں آپ کو انہی لوگوں کے پیچھے نمائندے نظر آتے ہیں، اور پھر اسی اپلیکیشن کو مزید ریفارم کر کے یا اس کی تحقیقات کر کے ایچ ایم رجسٹری کو انوالو کیا گیا، وہاں سے بھی انفارمیشن لی گئی، 192.com سے بھی انفارمیشن لی گئی، اور پھر شواہد اکٹھے کر کے یا ایک ریفرنس پہلے سے ہی تیار کر کے وہ صدر پاکستان کی انفارمیشن میں لایا گیا، پھر اس کے بعد اس کو ٹرانسمٹ کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل. ٹھیک ہے. سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ٹرانسمیشن کے لیے وقت نکالا. کامران صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ صدر مملکت نے آئین اور قانون سے تجاوز کیا تھا، یا آئین کے مطابق ثوابدیدی اختیارات استعمال کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہے، وہ یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا، سپریم کورٹ نے جو کہہ دیا وہ آخری بات ہوا کرتی ہے جب آپ کی ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت کہہ دیتی ہے کہ وہ اپنے کام میں جو دستور کے مطابق ان کی خواہش تھے اس میں ناکام رہے ہیں، تو یقیناً وہ ناکام رہے. اس کے قانونی پہلو بھی بنتا ہے اور ایک سیاسی پہلو بھی بنتا ہے. قانونی پہلو تو یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کے کوئی اس کے بعد ریفرنس لانا چاہیے یا لے آئے گا شاید، اور سیاسی پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا کوئی تھوڑی سی ججمنٹ کے بعد جو ہے نا اس ججمنٹ سے شرم کر لے تو پھر ریزائن بھی کر جاتا ہے. اچھا مرزا صاحب، یہ بتا دیں کہ اب صدر پاکستان سے متعلق بڑے سیریس ایلیگیشن ہیں، ان کی آئینی حیثیت کیا رہے گی؟ وہی بات ہے نا، یا تو آپ ان
کے خلاف جو ہے نا ان کو اس گراؤنڈ پہ ان کی امپیچمنٹ کی جائے. امپیچمنٹ کا گراؤنڈ تو بنتا ہے نا, ملک جو ہے نا وہ ملک سب سے اعلیٰ عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے قانونی فرائض انجام دینے میں ناکام ہوا ہے. تو یہ امپیچمنٹ کا گراؤنڈ بنتا ہے, ان کو امپیچ کر دیا جائے اور فارغ کر دیا جائے, یا پھر یہ کہ وہ خود سے نہ ہمت کریں اور کہیں کہ جی میں ریزائن کرتا ہوں, میرے آبزرویشن آ گئی.